بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. معزز سامعین، عزیز بچوں، خواتین اسلام، آج یوم النحر ہے. آج سال کے 360 دنوں میں سے سب سے افضل اور سب سے عظیم دن ہے. یہ وہ دن ہے کہ جس دن مسلمان دنیا کے بہت سارے خطوں اور بہت سارے علاقوں میں سنت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو یاد کرتے ہیں اور سنت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو مناتے ہیں. دراصل معاملہ اور حقیقت کیا ہے آپ سب کو اچھی طریقے سے پتہ ہے کہ اس تاریخ کو آج کے دن ہوا کیا تھا. آج ہم اپنے جانوروں کو حسب حیثیت قربان کرتے ہیں اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اور اللہ رب العالمین کا تقرب اور اس کی قربت حاصل کرنے کے لیے. لیکن سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم مانتے ہوئے اور اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کسی اور کو نہیں بلکہ اپنے لخت جگر کو قربان کرنا چاہا تھا. یہ آپ اچھی طریقے سے سب کو پتہ ہے. تو ذرا ٹھہریے، ہم سب اگر قربانی کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے واقعات اور ان کی زندگی کو تھوڑا سا ٹٹولیں. قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تقریباً 70 سے زائد مقامات پر ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی باتوں کا ذکر کیا ہے، اور کئی مقامات پر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ملت ابراہیم کی پیروی کرو. اس لیے کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم پکے مسلمان تھے اور خالص مسلمان تھے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کی مکمل طور سے تابعداری کرنے والے پیغمبر تھے. اسی طریقے سے سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے تعلق سے جہاں ان سب باتوں کا تذکرہ کیا گیا، وہیں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ شورا کے اندر میں 5 اولو العزم پیغمبروں کا ذکر کیا. 5 اولو العزم پیغمبر. اولو العزم سے مطلب یہ ہے کہ وہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم جو بہت زیادہ حوصلے والے تھے اور بہت زیادہ پختگی ان کے اندر میں تھی. ان میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نام لے کر کے 4 انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کا ذکر کیا. نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم، موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم، عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم، ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا اور فرمایا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، ایسے ہی صبر کرو جیسا کہ اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سارے مقامات پر
ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا تذکرہ کیا۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے جب ہم قربانی اللہ رب العالمین کے آگے پیش کر رہے ہیں تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے واقعات کو پڑھیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے تعلق سے ایک جگہ ارشاد فرمایا، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نہ تو یہودی تھے اور نہ تو نصرانی تھے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نہ تو یہودی کے اتباع کرنے والے تھے اور نہ نصرانی کی اتباع کرنے والے تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم بالکل پکے اور سچے اور خالص مسلمان تھے۔ انہوں نے جس قدر بتوں سے نفرت کی اسی قدر انہوں نے یہود اور نصارہ کے راستے پر چلنے سے نفرت کیا۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ کبھی بھی یہود و نصارہ کے راستے کو نہ اپنائے۔ اگر کوئی مسلمان یہود و نصارہ کے راستے کو ذرہ برابر بھی اپناتا ہے تو معاف کیجئے کہ اس کے اسلام میں شک و شبہ ہے، وہ پکا مسلمان نہیں ہے، وہ پکا مسلمان نہیں ہے۔ ہم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سورہ فاتحہ میں ذکر کرتے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پر چلنے سے بچا کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو لوگ گمراہ ہو گئے۔ تو گویا کہ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تو غصہ ہوا جو گمراہ ہوئے۔ گمراہوں اور غصہ ملعون زدہ آدمیوں اور ان کے طریقوں پر چلنے سے ہم بچنے کی دعا اللہ رب العالمین سے کرتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات تو یہی ہے کہ ہم ایک مسلمان ہونے کے باوجود بھی ہمارے بچے ایجوکیشن کے نام پر، تعلیم کے نام پر سلیب لٹکاتے ہیں۔ ہمارے بچے ہم اپنے بچوں کو ایسے اسکول میں داخلہ کراتے ہیں کہ جہاں ہمارے بچوں کو پرے کرایا جاتا ہے، جہاں ہمارے بچوں کو ٹیکا لگوایا جاتا ہے، جہاں ہمارے بچوں کو شرک والے نظم پڑھائے جاتے ہیں، جہاں ہمارے بچوں کو سلیب لٹکانے پر مجبور کیا جاتا ہے، لاکھوں لاکھ روپے ڈونیشن دے کر کے ہم اپنے بچوں کو شرک کرواتے ہیں۔ تو ہمارے اندر میں اسلام کہاں؟ ہم کون سے مسلمان ہیں؟ اس لیے بہت ہی سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تیسری بات جو فرمائی قرآن کریم کے اندر میں، وما کان من المشرکین، کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم شرک کرنے والے نہیں تھے، مشرک نہیں تھے۔ مشرک نہیں تھے کا مطلب کیا ہے کہ مشرکوں اور ان کے طور طریقوں سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم حد درجہ نفرت کرتے تھے اور ان کے خلاف کھلم کھلا اعلان کرتے تھے، جیسا کہ کئی مقامات پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اعلان کا تذکرہ کیا۔ تو ایک مسلمان ہونے کے ساتھ ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم ایک پکے مسلمان بنیں، یہود و نصارہ کے راستے پر نہ چلیں اور اسی طریقے سے مشرکوں کے راستے پر نہ چلیں، بلکہ خالص مسلمان بن کر کے زندگی بسر کریں۔ ایک بات۔ دوسری بات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے تعلق سے ارشاد فرمایا، کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کیا، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی۔ اے اللہ، اے میرے پروردگار، انہوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، ان میں سے فمن تبعنی فانہ منی، جو میری اتباع کرے گا وہ میرے میں سے ہوگا، جو میری اتباع کرے گا وہ مجھ سے ہوگا، ومن عصانی فانک غفور رحیم، اور جو میری نافرمانی کرے گا اے میرے پروردگار تو بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ اس آیت کریمہ کے اندر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے تعلق سے یہ تذکرہ کیا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ کہہ رہے ہیں کہ اے میرے پروردگار، جس نے میری اتباع کی وہ میرے میں سے ہے، وہ مجھ سے ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم میں سے جو کوئی آدمی ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیروی کرے گا، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، کہ تمہارے لیے ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اگر ہم نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت کو اپنایا، ان کے طور طریقے کو اپنایا، ان کی زندگی کو اپنایا، تو یہ ایک پیمانہ ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی
ایک مسلمان کے لیے پیمانہ ہے کہ سچے مسلمان پہ کھرے کب اتریں گے. ہم سچا مسلمان اور پکا مسلمان اس وقت بنیں گے جب ہم ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی کو اپنائیں گے اور ان کے نقش قدم پر چلیں گے. معاف کیجیے گا، ہم ان کی یاد کو تازہ کرنے جا رہے ہیں، سنت ابراہیمی کو ان کی یاد کو تازہ کرنے جا رہے ہیں، لیکن ہم میں سے اکثر لوگوں کو ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا تھا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے پروردگار مجھ کو نماز کا پابند بنا دے اور میری ذریت کو، میری اولاد کو نماز کا پابند بنا دے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم خود بھی نماز کے پابند تھے اور اپنی اولاد کو نماز کی تعلیم دیا کرتے تھے. یہی وجہ تھی کہ اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کے تعلق سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، کہ اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے بچوں کو نماز کی تاکید کی، ان کے بچوں نے اپنے بچوں کو نماز کی تاکید کی. ہماری زندگی میں نماز ہونا کمپلسری ہے. اگر ہماری زندگی میں نماز نہیں ہے تو معاف کیجیے، ہمیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت کو یاد کرنے اور ان کی سنت کو تازہ کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری زندگی میں نماز نہیں ہے. اس سے پہلے کہ ہم جانوروں کو اللہ رب العالمین کے آگے جھکائیں، اپنے گردن کو اللہ رب العالمین کے لیے جھکنے کے لیے تیار ہو جائیں. جب ہم پوری زندگی اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے آگے جھکائیں گے تب جا کر کے ہمیں یہ حق پہنچتا ہے کہ ہم کسی جانور کو جھکائیں اور اللہ رب العالمین کے نام پر ذبح کریں. معاف کیجیے گا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے تعلق سے اور بہت ساری باتیں ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنتوں کو اپنائیں. ایک مسلمان کا شیوا یہ ہونی چاہیے کہ ایک مسلمان کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پر کھڑے اترے. ایک مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے، ایک مسلمان کا فرض یہ بنتا ہے کہ وہ نمازوں کی پابندی کرے. ایک مسلمان کے لیے ذمہ داری اور ضروری یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو سچا مسلمان کہلائے. سچا مسلمان کہلائے کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم قربانی کرنے کے لیے جاتے ہیں تو کہتے ہیں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. وہاں پہ یہ اقرار کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم پہلے مسلمان ہیں. تو جب ہم جانور کو ذبح کرتے وقت یہ اقرار کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو ہماری زندگی میں اسلام ہونی چاہیے، ہماری زندگی میں اسلام ہونی چاہیے. معاف کیجیے، ہماری زندگی میں اسلام نہیں ہے، اسلام ہماری زندگی میں نہیں ہے. اسلام کا مطلب یہ ہے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں. اسلام کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسلام کے احکام پر مکمل طور سے چلنے کی کوشش کریں. اسلام کا مطلب یہ ہے کہ ہم داڑھی رکھیں تاکہ شکل و شباہت سے لگے کہ یہ مسلمان ہے. آج دور سے کوئی دیکھتا ہے تو اس کو سمجھ بھی نہیں آتی کہ آیا یہ مسلمان آ رہا ہے یا غیر مسلمان آ رہا ہے. ہماری شکل و شباہت ایسی ہو گئی ہے کہ غیر مسلمانوں سے بھی بدتر ہو چکی ہے، نعوذ باللہ من ذالک. ہم اپنے مسلمانوں کی یہاں پہ ان کی خرابیاں اور ان کی خامیاں بیان نہیں کرنا چاہتے، بلکہ سنت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیرائے میں اور ان کی روشنی میں اپنی زندگی کو ٹٹولنا چاہتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، بن رہی ہے کہ نہیں بن رہی ہے. اگر بن رہی ہے تو الحمدللہ، نہیں بن رہی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیروی کریں اور ان کے طریقے کو اپنائیں، تب جا کر کے ہم سچے مسلمان بن سکتے ہیں. ایک آخر بات ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے تعلق سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ. ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اور یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے بیٹے کو وصیت کی. وصیت یہ کی، یا بنیہ، اے میرے بیٹے، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ نے تمہارے لیے دین کو پسند کر لیا ہے. آج ہم اس گھر میں بیٹھ کر کے اللہ رب العالمین کا ذکر کر رہے ہیں اور اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ذکر کر رہے ہیں. اس سے بڑی خوش نصیبی کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ نے ہمیں دین کے لیے چن لیا ہے، اللہ نے ہمیں دین کے لیے منتخب کر لیا ہے. تو اللہ کے رسول اللہ سبحانہ و تعالیٰ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم اور یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس نصیحت کو تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے یا بنیہ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. اے میرے بیٹے، اگر اللہ نے تمہارے لیے دین کو پسند کر لیا ہے تو تمہاری وفات کس پر ہونی چاہیے؟ اسلام پر تمہاری وفات ہونی چاہیے. تم مرو تو اسلام کی حالت میں مرو،
تب جب تم دنیا کی زندگی میں آئے تھے تو اسلام کی حالت میں آئے تھے، اور جب کب اللہ رب العالمین سے ملاقات کرو تو مسلمان بن کر کے اللہ رب العالمین سے ملاقات کرو۔ ایسا نہیں ہونی چاہیے کہ تم مسلمان بھی بنو کسی کی غیبت کرو، تم مسلمان بھی بنو اپنے بھائی کے خلاف لنگی مارو، تم مسلمان بھی بنو اپنے بھائی کو قتل بھی کرو، تم مسلمان بھی بنو نماز کو چھوڑ دو، تم مسلمان بنو اسلام کے احکام کی دھجیاں بکھیر دو، تم مسلمان بھی بنو لگے نہیں کہ تم مسلمان ہو، تم مسلمان بھی بنو اور اس طریقے سے اسلام کے احکام کی پیروی نہ کرو، تم مسلمان بھی بنو اور اسی طریقے سے اسلام کے احکام کی تمہیں تمہاری زندگی میں کوئی پرواہ نہ ہو۔ ایسا نہیں ہونی چاہیے، ایسا بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی کی وفات اسلام پر نہ ہوئی اور ہم میں سے کوئی شخص غیبت کرتے ہوئے، چغلی کرتے ہوئے، بھائی کے خلاف نفرت کرتے ہوئے، بغض عناد رکھتے ہوئے، سود کھاتے ہوئے، بے نمازی ہو کر کے اس دنیا سے گئے تو اللہ رب العالمین سے جب ملاقات کریں گے تو کس منہ سے ملاقات کریں گے؟ یہی وجہ تھی کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے بچوں کو نصیحت کیا کرتے تھے، یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اس لیے اپنے بچوں کو اسلام کے احکام کی پابندی کی تاکید کیجیے، لیکن اس سے پہلے اپنے آپ کو سچا مسلمان بننے کی کوشش کیجیے، اپنے آپ کو سچا مسلمان بننے کی کوشش کیجیے، اس لیے کہ اگر آپ سچے مسلمان بنیں گے تو انشاءاللہ آپ کے بچے بھی سچے مسلمان بنیں گے اور سب کی زندگی ایک اسلام کے احکام پر بسر ہوگی۔ یہ چند باتیں ہیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگیوں کے تعلق سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سبوں کو اسلام کے احکام پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہماری قربانیوں کو قبول فرما۔ الہ العالمین ہماری زندگی میں جو قربانی تو نے ہمارے رکھی ہے اے اللہ سب کی قربانی کو ہمیں قبول کرنے کی توفیق عطا فرما، سب کی قربانی عطا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی حفاظت فرما۔ دنیا کے اندر میں الہ العالمین جہاں جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں الہ العالمین تو ان سب کی مدد فرما۔ الہ العالمین جب تک ہم جئیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے جئیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں پر عمل کرتے ہوئے ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ہماری جانب سے اور ادارہ درس قرآن کے تمام ممبران کی جانب سے آپ سب کو عید الاضحیٰ مبارک ہو۔ تقبل اللہ منا ومنکم، بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔